پیس فار ایشیا فورم سے میں ہوں آپ کا میزبان شعیب احمد۔ آج ہم نے بہت اہم موضوع پہ گفتگو کرنی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی افغان تارک وطن کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس فیصلے سے کیا اثرات مرتب ہونے ہیں؟ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات آگے چل کے کیا رخ اختیار کریں گے؟ اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنل سطح پہ اس فیصلے سے کیا اثرات مرتب ہونے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ماہر امور افغان مہاجرین نعمت خان صاحب۔ نعمت صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ نعمت صاحب ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود ہیں اور یہ اس سے پہلے بہت سے اس طرح کے ایشوز کو کور کر چکے ہیں۔ آج ہم نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ اس موجودہ جو پاکستان کی حکومت نے جو فیصلہ کیا غیر قانونی افغان مہاجرین کے انخلا کا، تو اس کے کیا اثرات مرتب ہونے؟ بہت شکریہ شعیب احمد صاحب، ایک بڑا اہم موضوع آپ نے چنا ہے اور یقیناً پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی جب بات ہوگی تو اس میں جو مہاجرین ایک سینٹرل وہ ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا کا شاید سب سے بڑا ایک ایسا ملک ہے جو سب سے زیادہ رجسٹرڈ مہاجرین اس میں وہ بستے ہیں، اور وہ یقیناً وہ سارے افغان مہاجرین ہیں۔ افغان مہاجرین جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 1970s کے آخر میں جب افغان جہاد شروع ہوا، اس کے بعد جو روس کی جارحیت ہوئی، روس جو افغانستان میں آیا تو اس کے بعد وہ لوگ نکل کے آئے اور پاکستان نے ان کو پناہ دی۔ یہ پھر وقتاً فوقتاً اس میں وہ اضافہ اور کمی ہوتی رہی، لوگ آتے رہے جاتے رہے۔ پھر بیچ میں وہ طالبان کی حکومت بنی، وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد ایک پھر ہم نے انخلا کا سلسلہ دیکھا۔ پھر بڑی تعداد میں جب تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی تو لوگ جانا شروع ہوئے واپس اپنے ملک۔ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو UNHCR ہے، جو UN باڈی ہے افغان ریفیوجیز کی، اس کے مطابق وہ پاکستان میں 1.33 ملین وہ ایسے افغان مہاجرین ہیں جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈ جو PUR کارڈ کہلاتا ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 8,40,000 ایسے افغان ہیں جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ACC کارڈ۔ اچھا، یہ دونوں کارڈ جیسے جن کے ہولڈرز وہ پاکستان میں رجسٹرڈ اور غیر قانونی مہاجرین کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کوئی 7 لاکھ سے اوپر وہ ان رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں۔ پھر 1,40,000 کے قریب کے لگ بھگ ایسے لوگ ہیں جن کے خاندان کے سربراہ کے پاس تو رجسٹرڈ کارڈ ہے لیکن وہ فیملی وہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب طالبان کا افغانستان پہ جب ان کی حکومت قائم ہوئی، ان کا قبضہ ہوا کابل پہ، تو اس کے بعد 6 لاکھ نئے مہاجرین وہ پاکستان آئے۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن اگر ہم حکومت پاکستان کی فگرز کو دیکھیں تو اس کے مطابق وہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہے ان کی تعداد 1.7 ملین ہے، 17 لاکھ ہے، اور ان کی انخلا کے لیے اس مہینے کی شروع میں انہوں نے وہ ایک کال دی تھی کہ ڈیڈ لائن وہ بتائی تھی کہ آپ نے 1 نومبر سے آپ نے نکل جانا ہے، والنٹیئرلی آپ نکل سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد آپ نہیں نکلتے تو آپ کو بزور وہ یہاں سے وہ نکالا جائے گا۔ اس کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ تمام صوبوں میں وہ ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ KP میں وہ ہری پور میں، پشاور میں اور لنڈی کوتل میں ہولڈنگ کیمپس ہے۔ جس طرح کوئٹہ میں 2 وہ سینٹرز ہے، سندھ میں کراچی میں آجی کیمپ کے پاس، اس کے علاوہ حیدرآباد، نواب شاہ اور جیکب آباد میں وہ 4 ہولڈنگ سینٹرز ہے جہاں پہ مہاجرین کو لایا جائے گا اور ضروری ویریفیکیشن اور جو بھی کارروائی ہے ان کی انگوٹھے لگانا، وہاں پہ مختلف نادرا FI اور مختلف ادارے ہوں گے۔ تو ایک پروسیس مکمل کرنے کے بعد ان کو بارڈر چھوڑا جائے گا اور ان کو یہاں سے بے دخل کیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن اس کے علاوہ جو حکومت پاکستان ہے، شروع میں ہم نے دیکھا کہ بڑی کنفیوژن تھی، پھر حکومت پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ 2 قسم کے جو کارڈ ہولڈرز ہیں، ACC کارڈ ہولڈرز اور PUR کارڈ ہولڈرز، وہ پاکستان میں رہ سکتے، وہ ہمارے مہمان ہیں اور وہ یہاں رہیں گے، اور باقیوں کے خلاف وہ کریک ڈاؤن ہے جو اب شروع ہو گیا ہے۔ نعمت خان صاحب، آپ نے بہت اچھا بریف کیا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، لیکن میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ریاست کو اور حکومت پاکستان کو یہ بہت ہی سخت فیصلہ کرنا پڑا کہ افغان تارک وطن جو ہیں، جو غیر قانونی جو شہری یہاں رہ رہے ہیں، حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تو عرصہ دراز سے یہاں پہ افغان شہری جو ہے یہاں مقیم ہے، لیکن ایسی کون سی رپورٹس ہیں یا ایسے کون سے عوامل ہیں جن کو بنیاد بنا کر جو ہے یہ سخت فیصلے پہ جو ہے عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور افغان شہریوں کو جو ہے واپس جو ہے ان کے وطن بھیجا جا رہا ہے؟ جی بالکل، اس پہ جو حکومت پاکستان کا موقف ایک اسٹیٹڈ موقف ہے، وہ جس کا اعادہ وہ
وزیر اعظم سمیت مختلف جو وہ اہم شخصیات نے کیا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو حکومت ہے اس نے فیصلہ کیا کہ ملک کو جو وہ بہتر کرنا ہے اور ملک کے جو وہ معاملات کو ٹھیک کرنا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا فرد نہ رہے جس کو قانونی حیثیت یا حاصل نہ ہو، اور یہ جو پاکستان کے مفاد میں ہے، اسی لیے کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سارے جرائم میں اور چیزوں میں جو غیر قانونی تارکین وطن ہوتے ہیں، وہ کسی بھی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہو، ان کا بڑا رول ہوتا ہے۔ یہ تو ایک اسٹیٹڈ یہ موقف ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان یہ پوری دنیا کہتی رہی، اور یہ ہم دیکھتے رہے کہ پاکستان میں حکومتی شخصیات نے بھی اس کا کلیم لیا کہ جو افغانستان میں جو حکومت بنی ہے وہ یا جو طالبان آئے وہ پاکستان کے تعاون سے آئے، اور یقیناً یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے اگر ایسا کچھ کیا ہے تو وہ اس لیے کیا ہوگا کہ کابل میں ایک ایسی حکومت قائم ہو جو پاکستان کی دوست ہو، کیونکہ اگر ہم دیکھتے تو افغانستان ایک واحد ملک ہے جو ہمارے پڑوس میں تھا، لیکن اس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور ایون داؤد یعنی روس کے قبضے تک جو ہے وہ صورتحال ایسی تھی۔ ظاہر شاہ کے دور میں تھوڑا سا جو وہ تعلقات بہتر ہوئے تھے، لیکن روایتی طور پہ کبھی بھی تعلقات جو وہ بہتر نہیں رہے، اس لیے کہ افغانستان کا دعویٰ ہے کہ جو ڈیورن لینڈ ہے وہ اس کو نہیں مانتے، اور ان کا پاکستان کی کچھ حصوں پہ دعویٰ ہے، تو یہ تعلقات ہمیشہ خراب رہے، اور اس پہ یہ وہ کوئی بھی حکومت ہی چاہے گی کہ اس ملک کے اندر ایسی کوئی فورس ہو، ایسی حکومت ہو کہ جو اس ملک کے حق میں ہو، اور یہی یقیناً یہ وہ توقعات تھی۔ لیکن جب افغانستان میں طالبان کی حکومت بنی تو ان کی پالیسیاں اس حساب سے نہیں تھی، اور اس پہ جو بڑی ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ پورے خطے سے تقریباً ہم نے دیکھا دہشت گردی تھوڑی سی کم ہو گئی، پاکستان کے اندر ایک بڑا ہم نے دیکھا کئی آپریشن ہوئے، وزیرستان میں ہوئے، کراچی میں ہوئے، سوات میں ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں نے یہ وہ سر اٹھانا شروع کر دیا، ملیٹنٹس نے یہ حملے کرنا شروع کر دیا، اور بڑی تعداد میں حملے ہوئے۔ اس کے لیے جب پاکستان نے پہلے تو یہ وہ مذاکرات کا راستہ اختیار کیا، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ایون طالبان بھی آئے، سوات میں جو وہ آباد ہوئے، لیکن اس کے بعد اس کی ریزسٹنس ہوئی۔ جب وہ ساری چیزیں جو وہ ناکام ہوئی تو پھر پاکستان نے چاہا اور افغان طالبان سے مطالبہ بھی کیا کہ جو افغانستان کے اندر سے، چونکہ ٹی ٹی پی وہاں بیسڈ ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، وہاں سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں تو یہ رکنے چاہیے، لیکن وہ چیزیں نہیں رکی، اور ہم نے دیکھا کہ پھر چترال کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ ایک بڑی انفلٹریشن ہوئی۔ یہ فیصلہ بالکل اس کے فوراً بعد کیا گیا، اور لوگوں کی یہی تاثر ہے کہ شاید یہ افغانستان حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے یہ وہ کارروائی شروع کی گئی ہے، لیکن اس پہ جب ہم نے حکومت سے جب بھی کسی عہدیدار سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یقیناً وہ ہوگا، لیکن یہ پاکستان نے اپنے گھر کو درست کرنے کا فیصلہ کیا، تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ نہیں تو دیکھیں نعمت صاحب، جو آپ نے اپنی بات میں بات ہی رکھی کہ جب یہ قطر معاہدہ ہو رہا تھا اور جب یہ ساری انٹرنیشنل اس میں یہ ساری باتیں چل رہی تھیں اور طالبان سے جب مذاکرات جب جاری تھے تو تاثر تو یہی تھا، اور اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے بھی کریڈٹ لیا کہ جو دوبارہ جو طالبان کی واپسی ہوئی ہے اور ان کو جو حکومت ان کے حوالے کی گئی اس میں پاکستان کا رول ہے۔ لیکن دیکھنے میں پھر یہ بھی آیا کہ جب پاکستان نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے جب افغان حکومت سے رابطہ کیا تو ان کو وہ رسپانس نہیں ملا جو پاکستانی حکومت اور ریاست جو ہے وہ ان سے توقع کر رہی تھی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے حکومت پاکستان اور طالبان کی جو یہ افغان حکومت ہے اس میں اسی طرح کے ماضی کی طرح کے کوئی اچھے تعلقات ہیں، یا ان تعلقات میں اب آپ کو کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ اس میں دیکھیں تعلقات تو بالکل وہی ہے، پاکستان افغان طالبان نے ثابت کیا ہے، ان کی دراصل ایک چیز یہ تھی، اگر آپ دیکھیں اگر جب افغان طالبان آئے تو وہی تھا کہ ایک پاکستان اس کو جو وہ سپورٹ کر رہا ہے، یا قطر چونکہ وہ مذاکرات ہو رہے تھے اس کے تھرو، لیکن ہم دیکھ رہے کہ چین آ گیا افغانستان میں، ان کی اکانومی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، جاپان نے ان کے ساتھ یہ مراسم بڑھائے، اور حتیٰ کہ انڈیا نے بھی جو وہ انڈائریکٹلی افغانستان کہ وہ کے ساتھ قربت شروع کی، تو اس میں مطلب افغان طالبان کو پاکستان کی اس طرح کی ضرورت نہیں رہی۔ تو ایک جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں اس وقت یہ بہت بڑی تعداد ہے، یہ کسی ملک میں بھی نہیں ہے مہاجرین کی، یہ مہاجرین ہی آتے نہ صرف یہ وہ قانونی تھے بلکہ یہ بہت ہی مذاق خیز بات بھی ہے۔ آج آپ نکالنے کی بات کرتے تو کچھ لوگ سوال اٹھاتے کہ یہ آئے کیسے، مطلب کسی ملک میں آپ کہیں بھی جاتے ہیں اور آپ جاتے ہیں، ایون ہم افغانستان جاتے ہیں تو ہم ویزا لے کے جاتے ہیں، ہم ایران نہیں جا سکتے، ہم کہیں نہیں جا سکتے، تو پاکستان میں کیسے اتنی بڑی تعداد میں یہ وہ لوگ آئے اور وہ یہاں یہ وہ کاروبار بھی کرتے رہے، چیزیں بھی کرتے رہے، اور پھر وہاں پہ جب پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے
تو وہاں کی جو حکومت ہے، ان کی جو نمائندہ حکومت ہے، نمائندہ ہے یا نہیں بھی ہے وہ بھی ایک سوال ہے، اس لیے کہ وہ الیکشن کے نتیجے میں نہیں آئی، لیکن بہرحال ان کی حکومت ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی۔ نہیں دیکھیں نعمت صاحب، یہ تو ہم جو بات آپ اٹھا رہے ہیں کہ تاریخ وطن جو ہیں یہ پاکستان میں کیسے آ گئے، تو یہ تو دیکھیں پوری دنیا میں یہ سلسلہ جاری ہے اور کوئی ملک جو ہے اس سلسلے کو نہیں روک سکا ہے۔ لاسٹ آپ نے دیکھا جو ابھی جہاز کا جو واقعہ ہوا، مطلب جو کشتی ڈوب گئی اور اس میں سینکڑوں پاکستانی جو ہے وہ شہید ہو گئے، اس طرح تو یہ تو تاریخ وطن کا تو مختلف ممالک میں جانا اور وہاں پہ جا کے ان کی معیشت پہ آپ کہہ لیں بوجھ بن جانا، یا اس میں جا کے بعد میں سیاسی پناہ لے لینا، یہ سب کچھ یہ سلسلہ تو میرے خیال میں ہر جگہ جاری ہے، لیکن یہ پاکستان کو ہی کیوں اس معاملے میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ گویا کہ پاکستان جو ہے شاید کوئی غلط کام کر رہا ہے اگر وہ غیر قانونی افغان مہاجرین کو جو ہے اپنے ملک سے جو نکلنے کا کہہ رہا ہے؟ نہیں بالکل، اس پہ تو پاکستان کا موقف جیسے غیر قانونی وطن کے حوالے سے جو بات ہے اس میں یہ کہ پاکستان کا موقف تو درست ہے، یعنی انہوں نے پہلے یہ تھا جب یہ شروع میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 1 مہینے پہلے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو APP ہے جو آفیشیل پاکستان کی نیوز ایجنسی ہے، اس نے خبر دی کہ ذرائع سے، اور یقیناً حکومت کی مرضی سے وہ خبر گئی ہوگی کہ 3 اس میں وہ فیزز میں وہ افغان مہاجرین کو نکالا جائے گا، پہلے غیر قانونی، پھر اس کے بعد یہ ACC کارڈ ہولڈر، اور پھر اس کے بعد PR کارڈ ہولڈر جو ہے۔ ACC چونکہ وہ 2019 کے بعد سے جاری ہوا تھا تو اس سے پہلے یہ سب کو وہ نکالا جائے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی وضاحت آ گئی۔ اچھا، وہ وضاحت سے پہلے یہ ہوا کہ وہ ایک بڑی کہانی ہے کہ پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ سندھ میں جو رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز تھے ان کو بڑی تعداد میں جیلوں میں ڈالا گیا، ان سے پولیس نے ایک کرپشن کا بازار گرم ہوا جو تقریباً اب بھی جاری ہے کہ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو بھی پکڑا جا رہا ہے اور وہ ان کو وہ ہراساں کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کی کنفیوژن کی حالت میں چیزیں ہوئی جو اس کے بعد ان کو پاکستان نے درست کیا۔ اب اس کے حوالے سے بھی غیر قانونی، جیسے آپ نے خود ہی بات کی کہ اگر ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو جو لوگ اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا جن لوگوں کو جینون خطرات ہوتے ہیں اپنے ممالک میں، تو یہ پوری دنیا میں دستور ہے کہ ان کو وہ شہریت دی جاتی ہے۔ ہم جب جاتے ہیں ہم ایسے کئی لوگوں سے ملے ہیں جو افغانستان میں وہ مختلف اداروں کے ساتھ کام کرتے رہے، حکومت کے ساتھ کام کرتے رہے، پولیس اور فوج کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور وہ یہاں پہ موجود ہے غیر قانونی طور پہ، تو ان کا اگر وہ واپس بھیجنا ہے، اگر وہ جاتے ہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو نکال کے باقی جو عمومی ظاہر سی بات ہے جو 17 لاکھ کے قریب جو مہاجرین ہیں سب کی جان کو خطرہ نہیں ہے، اور اگر یہ آئے ہیں تو پاکستان سے ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت سمجھ کی ہے کہ اس چیز کو یہ ایک مستقل پالیسی ہونی چاہیے کسی بھی ملک کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات خراب ہے تو آپ نے پریشر کے لیے چیزیں کی، آپ کی ایک مستقل پالیسی ہے، یہ رول ہے کہ کوئی بھی اگر غیر قانونی طور پہ داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور بھی سوال ہے کہ یہ پہلے آتے کیوں ہے، یہ آئے کیسے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ 1 مہینے پہلے وہ یہاں پہ انڈیا سے 2 باپ بیٹا ہے جن کی بڑی خبریں چلی، اور انہوں نے یہاں پہ وہ پناہ لی، وہ موجود ہے، ان کو وہ بھی پتہ ہے کس طرح آئے۔ وہ پہلے جو انہوں نے UAE کا ویزا لیا، وہاں سے افغانستان کا ویزا لیا، اور پھر قندھار میں جا کے کسی کو پیسے دے کے بارڈر سے وہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان سے بات کی، میں خود ان کو انٹرویو کیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے پوری ریسرچ کی اور ہمیں پتہ تھا کہ یہاں پہ اگر پیسے دیے جائیں تو آپ پاکستان آ سکتے ہیں۔ تو ایشو یہ ہے کہ یہاں پیسے لیے جاتے ہیں، یہ آپ افغان مہاجرین کو تو نکال رہے ہیں، آپ نے ایک مہم تو شروع کر دی، لیکن یہ کہ جو بارڈر پہ جو فورسز ہے اور مختلف محکموں کے جو لوگ تعینات ہیں وہ جو پیسے لے کے چھوڑتے ہیں اور چھوڑتے رہیں، یہ ایسے تو نہیں آتے ہیں۔ نہیں، لیکن نعمت صاحب دیکھیں، میں پھر وہی بات کروں گا کہ لگ یہ رہا ہے کہ صرف پاکستان میں ہی تارک وطن آتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر بارڈر پہ میرے خیال میں اسی طرح کا کام جو ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور لوگ بہت آسانی سے جو ہے وہ پیسے دے کے جو ہے مختلف جگہوں سے جو ہے نا لوگ انٹر ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا وہ عالمی ادارے کہ جنہوں نے پاکستان سے درخواست کر کے جب افغان شہریوں کو یہاں پہ پناہ گزین کے کیمپ لگوائے اور چیزیں کی، کیا وہ اپنا جو کردار ہے وہ پورا کر رہے ہیں کہ جو پاکستانی ریاست اور حکومت کے اوپر جو برڈن ہے وہ اتنے لاکھوں افغان شہریوں کو جو ہے اپنے اس ملک میں جگہ دے کے
اور ان کے تمام ان کو وسائل دے رہی ہے، تو کیا عالمی ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے اور جو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ بھی آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سوال ہے یہ؟ جی آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا، اور یہ ہے کہ یہ بالکل ہے. مطلب اگر اب افغان جہاد جب شروع ہوا تھا، روسی جارحیت کے خلاف جب پوری دنیا بھر کی فورسز آئی تھی، تو وہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا. دہشت گردی کے خلاف جو سو کالڈ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی افغانستان میں، جس کے نتیجے میں اور افغانستان سے جو لوگ آئے، وہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں پوری دنیا موجود تھی، لیکن یہ کہ جب آپ پہ برڈن پڑتا ہے، جس وقت ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو جو وہ اسی طرح کی ایڈ اور چیزیں مل جاتی ہے، اور جب وہ نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے جب یورپ، اور آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا، اگر یورپ اور برطانیہ اگر وہ غیر تارکین وطن کو، یہ ہماری حکومت کی طرف سے دلیل دی جاتی ہے کہ جب وہ پناہ دیتے ہیں تو ان کی کیپیسٹی بھی ہے. ہم تو یہ ہے کہ اسی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے پاکستان نے جانیں بھی گنوائی اور معاشی طور پہ بھی تباہل ہو گئے. تو ایسے ملک پہ یہ جو قوت ہے جو یقیناً وہ جن کی وجہ سے مہاجرین آج پہلے 40 سال پہلے آئے تھے اور پھر آتے رہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اگر ان کو لے کے نہیں جاتے، پہلے تو یہ کہ ایک بڑی تعداد میں ان کو چاہیے کہ یہ امریکہ، برطانیہ اور مختلف جو ممالک ہیں، کچھ یہاں سے مہاجرین کو اپنے ممالک میں لے جائیں. لیکن اگر نہیں لے کے جاتے تو پھر یہاں ان کی پراپر ذمہ داری لے، ان کی ایجوکیشن کی، ان کی تعلیم کی، ان کے روزگار کی. اور یہ جو نقصان پہنچاتے ہیں ان کی وجہ سے جو لوکل ڈیموگرافی کو یا کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس کا ازالہ بھی وہ ہونا چاہیے آئیڈیلی. جو نہیں، یہ کوئی بھی چیز نہیں ہو رہی، بلکہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو انیشیلی جو جہازوں کے ساتھ لٹک کے لوگ مر بھی گئے، جو ڈالا اور قطر میں لے جا کے پھر جو وہ بڑے عرصے تک جو وہ رہیں، وہ کچھ لوگ چلے گئے. لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کام نہیں کیا ہے. جن لوگوں کو جو جرمن خطرات ہیں، انہوں نے برطانیہ کے ساتھ کام کیا، انہوں نے امریکہ کے ساتھ کام کیا ہے. برطانیہ نے بھی، اگر آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ کوئی 2000 کے قریب افغان مہاجرین کو لے جانے کا وہ اس کے لیے تیاریں آنا شروع ہو گئی، جو دسمبر کے اینڈ تک لے کے جائیں گے. لیکن یہ کہ تعداد اس سے بڑی بہت زیادہ ہے. تو دنیا یہ ہے کہ یہ پاکستان پہ پریشر تو ڈالتی ہے، خاص کر وہ قوتیں جن کی کیپیسٹی بھی ہے، جن کی معاشی حالت بھی بہتر ہے، جن کے پاس جگہ بھی ہے. وہ پاکستان پہ زور تو ڈالتے ہیں، پریشر تو ڈالتے ہیں، لیکن وہ خود کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہت شکریہ نعمت صاحب، آپ نے بہت اہم موضوع پہ آج ہماری معلومات میں اضافہ کیا. ناظرین، پیس فار ایشیا فورم سے آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.